السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مافیا کے بارے میں جو سڑکوں پر نظر تو معصوم آتا ہے، لیکن اصل میں ایک پوری انڈر ورلڈ انڈسٹری ہے جسے کہتے ہیں بیگرز مافیا۔ یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی، اس لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ روزانہ 5,000 سے 10,000 روپے تک صرف بھیک مانگ کر کما لیتے ہیں، اور ان پیسوں کا بڑا حصہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے؟ یہ صرف غریبی نہیں، ایک پورا سیٹ اپ ہے جہاں لوگوں کو مجبور بنایا جاتا ہے اور پھر ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہر شہر میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، ایسے گروپس موجود ہیں جو بھیک منگوانے کے لیے لوگوں کو ریکریوٹ کرتے ہیں۔ یہ مافیا غریب، مظلوم اور ہٹا کٹا لوگوں کو دھوکہ دے کر یا فورس کر کے سڑکوں پر بھیک منگواتے ہیں۔ کئی کیسز میں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں سڑکوں پر بھیجنے سے پہلے معذور بنایا جاتا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر ان کے جسم کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں بچے لاپتہ ہوتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیگرز مافیا کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ انہیں ڈرگز کا عادی بنایا جاتا ہے، مار کر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان بچوں کا یوز ٹریفک سگنلز پر، شاپنگ مالز کے باہر یا درگاہوں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف بھیک نہیں، یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ایک پروفیشنل بیکاری روزانہ 2,000 سے 10,000 روپے تک کما لیتا ہے، لیکن ان پیسوں کا بڑا حصہ مافیا کے پاس جاتا ہے جو ان کو جگہ الوکیٹ کرتی ہے اور ایریا وائز کنٹرول رکھتی ہے۔ یہ مافیا لوکل پولیس کو بھی حصہ دیتی ہے تاکہ وہ آنکھیں بند رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکاری اکثر چھوٹی بچیوں کو گود میں لے کر آتے ہیں، یا تو کوئی بیمار سی لگتی ہے یا کوئی اپاہج۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہوتا ہے جسے انسانی ہمدردی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے تاکہ آپ پیسے دینے پر مجبور ہو جائیں۔ کراچی کے ایک رپورٹر نے انڈر کور انویسٹیگیشن کی جس میں پتا چلا کہ ایک بیکاری نے ایک ہفتے میں 60,000 روپے کما لیے اور وہ پیسے کسی مالک کو دے دیے۔ اور ایک کیس میں لاہور میں ایک چائلڈ بیگرز ریسکیو کیا گیا جو 7 سال کا تھا، اور اس نے بتایا کہ اسے روز 10 گھنٹے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ سڑکوں پر بھیک دینا بند کریں، اس سے مافیا اور مضبوط ہوتی ہے۔ این جی اوز اور سرٹیفائیڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں۔ پولیس یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کا شک ہو تو۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، سوشل میڈیا کا یوز کریں تاکہ اویئرنس پھیلا سکیں۔ یہ بھیک مانگنے والے اب انٹرنیشنل لیول پر بھی مثال پیدا کر رہے ہیں۔ یہ صرف امیج کا مسئلہ نہیں، یہ آئیڈینٹی اور عزت کا مسئلہ ہے، اور اس کا نقصان اوورسیز پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ 10-20 دینے سے کیا ہوگا، لیکن آپ کے 10-20 دینے سے ہی آپ کے پیاروں کے لیے یہ مافیا پرابلمز کریٹ کر رہا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے بازاروں، شاپنگ مال اور درگاہوں کے باہر اور مسجدوں کے باہر 10-20 روپے ایزیلی دے دیتے ہیں کہ اتنا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بیگرز مافیا دن بدن اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر آپ کے پیاروں کے لیے ہی پرابلمز کریٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ، یو کے اور یورپ اور گلف میں کچھ پاکستانی بیکاریوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، اور ان کی وجہ سے سارے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو سسپیشیس نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج ہم اس ڈارک ریالٹی پر بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو آپ لوگ ہی بدل سکتے ہیں۔ پہلے بھیک مانگنے کا طریقہ اور ٹرینڈ صرف پاکستان کے سٹیز تک تھا،
लेकिन अब कई पाकिस्तानी बेकारी वीज़ा लेकर फॉरेन कंट्रीज में भीख मांगने लग गए हैं, स्पेशली उम्रा और हज वीज़ास, टूरिस्ट वीज़ास और इवन बिजनेस वीज़ा का मिस यूज़ करके लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर सड़कों पर भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और टर्की जैसे मुल्कों में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पाकिस्तानी लोग मस्जिदों के बाहर, शॉपिंग मॉल्स के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हुए पकड़े गए। ये लोग सिर्फ अपना नहीं, पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, रिपोर्टर और लोकल अथॉरिटीज ये क्लेम करती हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स वीज़ा का मिसयूज करते हैं। इस वजह से इमिग्रेशन पर पाकिस्तानी सिटीजन्स को एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग का सामना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत और ट्रस्ट पे सवाल उठता है। यानी एक शख्स के एक्ट की वजह से लाखों ओवरसीज पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट का सामना होता है, और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ हम ही लोगों का होता है। हम ही लोगों ने इन बेगर्स माफिया को इतना स्ट्रांग बनाया है कि आज ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्यारों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये बेगर्स माफिया कई केसेस में ये माफिया के थ्रू होता है। लोगों को जॉब्स का झूठ बोलकर दुबई, सऊदीया या मलेशिया भेजा जाता है, लेकिन वहां उनसे भीख मंगवाई जाती है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, और जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो मीडिया में हेडलाइंस होती हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स कॉट बेगिंग इन मक्का, और इससे सारी कौम का सर झुक जाता है। 2023 में सऊदी अथॉरिटीज ने 100 ऑफ पाकिस्तानी बेकारियों को हज सीजन के दौरान अरेस्ट किया। यूएई में पाकिस्तानी बेकारी फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे। यूरोप में असाइलम सीकर्स के में रहने वाले कुछ भीख मांगते हुए रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ पाकिस्तान के इमेज को डैमेज नहीं करते, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटीज के लिए लीगल कंप्लेंट्स पैदा करते हैं। कई ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको एयरपोर्ट्स पर बेवजह रोका जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स डबल चेक होते हैं, उन्हें अपने कंट्रीज फॉलो से शर्म महसूस होती है। ये सिर्फ एम्बेरसमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट और वीज़ा अपॉर्चुनिटी भी रिस्क पर आ जाती हैं। हज, उम्रा और टूरिस्ट वीज़ा पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट बनाया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी को एम्बेसीज के जरिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। मीडिया को इन केसेस को एक्सपोज करना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। अवाम को भीख देने से पहले सोचना चाहिए, स्पेशली जब बात इंटरनेशनल लेवल पर हो। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके शहर में इस तरह के माफिया किस लेवल तक मौजूद हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और आइस ओपनिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।